أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون قابل صد احترام سامعین حضرات، بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے تعلق سے کافی تعطل آیا رہا اور ایک لمبا وقفہ ہوا جس کے بہت سے اسباب تھے۔ بارکیف اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس مقدس کتاب کا فہم عطا فرما دے اور ہماری یہ کوشش ہو اور اللہ کامیابی عطا فرمائے کہ کسی توقف کے بغیر یہ پروگرام اپنے وقت پر چلتا رہے، والتوفیق بید اللہ تعالی۔ سورہ مومن یا سورہ غافر کی تفسیر جاری تھی اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 69 سے شروع ہوگی یہ تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا نہیں دیکھا تو نے؟ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور دیکھنے سے مراد جاننا، ان ایسی خبر کا جاننا جس میں بڑا تعجب ہو۔ اس لیے بہت سے مفسرین نے علم تارا کا معنی علم تتعجب کیا ہے کہ آپ کو حیرانگی نہیں ہوگی، آپ کو حیرت نہیں ہوئی یہ خبر سن کر؟ ان لوگوں کے بارے میں سن کر یا جان کر جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات میں کوئی جھگڑے کی گنجائش ہے؟ اس کا ہر فرمان حق اور 100% پتھر پر لکیر ہے۔ تو اللہ کی آیات میں جو لوگ جھگڑتے ہیں اور بحث و تمہیز سے کام لیتے ہیں تو ان کا اقدام یہ کتنا تعجب خیز ہے۔ تو علم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ بات نہیں جانی آپ نے؟ جو بات تعجب سے بھرپور ہے، کن لوگوں کو دیکھنے کا ذکر ہے؟ اذ الذین یجادلون فی آیات اللہ، ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کو
جو جھگڑتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، ان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، تو اس کی آیات کو تسلیم کرنے کے بجائے کٹ حجتی سے کام لیتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بحث و تمہیز کرتے ہیں، مقصد صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تکذیب ہے، دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، حسد کا شکار ہیں، صرف آپ کی رسالت کو مؤخر کرنے کے لیے، اس کو جھٹلانے کے لیے جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ہے نا تعجب خیز بات۔ تو علم تارا جو ہے کسی ایسی خبر پر اس کا استعمال ہوتا ہے جو تعجب سے بھرپور ہو، جیسے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ خبر بڑی تعجب خیز ہے کہ تیرے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ہاتھی والوں کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ نے پورے لشکر کو، ابرہ کے لشکر کو، اس کے ہاتھیوں کو اس سمیت تہس نہس کر دیا، حالانکہ ان کی قوت کا بڑا چرچا تھا، اللہ نے تہس نہس کر دی۔ تو یہ خبر واقعی تعجب خیز ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے تعجب کی یہ بات ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، ان سے پوچھو تمہارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ آسمانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ زمینوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ حتیٰ کہ تمہاری آنکھوں کا، دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یعنی تعجب خیز بات۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد آپ کی نبوت کا انکار۔ تو فرمایا کہ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، انا یصرفون، وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اس کی قدرت کو، تصرف کو مانتے ہیں، اس کی ملکیت کو مانتے ہیں، تو پھر یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کی آیات کا انکار کر کے۔ فرمایا کہ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا برسلنا فسوف یعلمون، جو لوگ جھٹلاتے ہیں یا جن لوگوں نے جھٹلایا، یہ کذبوا ماضی کا صیغہ، جن لوگوں نے جھٹلایا بالکتاب، کتاب کو، وبما ارسلنا برسلنا، اور اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، جو چیزیں اپنے رسولوں کو دے کر بھیجی ہم نے، رسولوں کو کتاب دی، رسولوں کو احادیث دیں، اور بہت سے رسولوں کو معجزات دیے، مگر سب کو جھٹلاتے ہیں، سب کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بالکتاب، کتاب کو، وبما، اور اس چیز کو جو ارسلنا بہ، جس کے ساتھ بھیجا ہم نے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون، وہ ان قریب جان لیں گے، وہ ان قریب جان لیں گے اپنی اس تکذیب کا انجام، رسول کو جھٹلانے کا انجام ان قریب جان لیں گے۔ کیسے جانیں گے؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب طوق ان کے گلوں میں ہوں گے۔ اغلال غل یا غل کی جمع، گلے کا طوق، اعناق عنق کی جمع گردنیں،
اور سلاسل سلسلہ کی جمع سنگل، یعنی سنگل پاؤں میں ہوں گے اور طوق گلوں میں ہوں گے، جکڑے ہوں گے. اس تکذیب کی سزا، رسول کی رسالت کے انکار کی سزا تو ان قریب جان لیں گے جب طوق ہوں گے فی اعناقہم، ان کے گلوں میں، ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیر سنگلات ہوں گے، یعنی ان کے قدموں میں پاؤں سنگلات سے جکڑے ہوں گے اور گردنوں میں طوق، گردنوں کو دبارے ہوں گے. اور یسحبون، جلائے جا رہے ہوں گے یہ جہنم کی آگ میں، یعنی جہنم کی آگ اور اس مستضاد گلوں میں طوق اور پاؤں میں زنجیریں جکڑے ہوئے ہوں گے. تو ان قریب جان لیں گے اپنی اس تکذیب کی سزا. تو مانا جو لوگ شریعت مطہرہ کا انکار کرتے ہیں، کتاب اللہ میں جھگڑتے ہیں، بحث و تمہیز کرتے ہیں، رسولوں کو جو کچھ دیا گیا اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، تو یہ ان کی سزا ہے، یعنی جہنم کی آگ اور اس پر مستضاد گردنوں کے طوق اور پاؤں کی زنجیریں جکڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ سب اس عذاب کے ساتھ یسحبون، جہنم میں جلائے جائیں گے، یسحبون جلائے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، گرم پانی، جہنم کا پانی انتہائی کھولتا ہوا اس میں ڈالے جائیں گے، جلائے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے. ثم فی النار یسجرون، اور پھر وہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. یہ ان کا انجام ہے. فرمایا کہ عنقریب جان لیں گے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی، گردنوں میں طوق ہوں گے اور پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوں گے، اور یسحبون فی الحمیم، اور کھولتے پانی میں جھونک دیے جائیں گے. اور ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. یہ ان کا عذاب علیم. کس پاداش میں؟ رسول کو جھٹلایا، رسول کو جو کچھ دے کے بھیجا گیا اس کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کیا، بحث و تمہیز کی، کٹ حجتی سے کام لیا. یہ ان کا انجام ہے. تو یہاں نصیحت کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانا فرض ہے، اور چونکہ وہ اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان ہے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور بحث و جدال سے کام لینا ناحق، بڑی سخت وعید ہے اس کی. یہ 4 طرح کا عذاب ذکر ہوا: جہنم کا آگ، جہنم کی آگ، گرم پانی میں جو کھولتا وہ اس میں ان کو چلایا جانا، گھسیٹا جانا، اور گلوں کا طوق اور پاؤں کی زنجیریں جکڑ دیے جائیں گے. نکلنے کا، بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان سے، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، شریک مقرر کرتے تھے؟ وہ شرکاء کہاں ہیں جن کو تم نے اللہ کا مثل قرار دے دیا، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر لیا؟ اور وہ شرک کی مختلف نوعیتیں، ربوبیت میں شریک کر لیا، الوہیت میں شریک کر لیا، اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے افعال میں شریک کر لیا. کہاں ہیں وہ؟ ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان سے، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ کدھر ہیں وہ؟
تمہاری کچھ مدد کرنے کے قابل ہیں؟ وہ تو خود عذاب میں جھونک دیے جائیں گے. اذا الشمس کوورت، ایک بڑی دنیا سورج کی پجاری ہے. اللہ فرما رہا ہے جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا اور لپیٹ کر سب کے سامنے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ یہ تمہارا معبود پڑا ہوا ہے، کہاں ہے؟ ثم قیل لهم، پھر کہا جائے گا ان سے اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے علاوہ؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، نظر نہیں آ رہے، وہ ہم سے گم ہو گئے. اب گم ہونے کا معنی تھے تو صحیح مگر گم ہو گئے، معنی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک مقرر کیے تھے مگر نظر نہیں آ رہے، گم ہو گئے، دکھائی نہیں دے رہے. پھر اچانک ان کو احساس ہوگا کہ اس طرح تو ہم نے شرک کا اقرار کر لیا، شرک کو مان لیا ہم نے. فوراً کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم نہیں پکارتے تھے اس سے قبل کسی کو. ان شرکاء کا انکار، دو باتیں ہو گئی نا. شرکاء کہاں ہیں؟ پہلی بات وہ گم ہو گئے، تو گم ہونے میں اقرار تو کر لیا نا، تھے ہم پکارتے تھے مگر وہ گم ہو گئے، نظر نہیں آ رہے. پھر اچانک پلٹا کھائیں گے. دیکھیں مشرکین کی کیسی مت ماری گئی، خود اپنی بات کو کاٹ رہے ہیں. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ اس سے قبل ہم کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، شرک کا انکار کر دیں. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کافروں کو، ان کی عقل، ان کی مت ماری جاتی. ان کو احساس ہی نہیں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی شرک کا انکار کر رہے ہیں کبھی شرک کا اس بات کر رہے ہیں. یہ ان کی عقلوں کا اختلال ہے. اللہ اکبر. یہ مشرکین کا معاملہ. بلکہ قیامت کے دن تو جن جن کو پکارتے تھے وہ خود انکار کر دیں گے، خود ان سے برات کا اعلان کر دیں گے. اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب ناراض ہو جائیں گے، برات کا اظہار کر دیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی، جن کی پوجا کی گئی تھی. ناراض کن سے ہوں گے؟ ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، پوجا کی تھی، ان سے ناراض ہو جائیں گے، لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے. اسباب سارے ٹوٹ گئے، منقطع ہو گئے. اب یہ حسرت کریں گے، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، دنیا دوبارہ قائم کر دی جائے. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم دنیا میں جا کر پہلا کام یہ کریں گے کہ ان سے اظہار لا تعلقی کر دیں گے جیسے آج یہ لوگ کر رہے ہیں. دنیا میں لوٹ کر جب دنیا دوبارہ قائم ہو جائے، دنیا والوں کو بتائیں کہ منہج حق کیا ہے، سچا عقیدہ کیا ہے. ان سب کا انکار کر دیں. جتنے یہ قبے، آستانے اور یہ درگاہیں قائم ہیں، پوجا کے مرکز بنے ہوئے ہیں، اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے، ان کی بات مانی جا رہی ہے. کاش دنیا دوبارہ قائم ہو جائے. ہم جاتے ہی پہلا کام کیا کریں گے؟ ان سے لا تعلقی، برات کا اظہار کر دیں گے، دنیا پر واضح کر دیں گے کہ حق مسلک کیا ہے، منہج ثواب اور صدق کیا ہے. توحید کے ڈنکے بجائیں گے اور شرک کی دھجیاں بکھیر دیں گے. تو
یہ مشرک کا معاملہ قیامت کتنا خطرناک ہو گیا، اتنا خطرناک کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے کہا صلوا عنا، ہم سے گم ہو گئے، یعنی شرکاء تھے، اب نظر نہیں آ رہے۔ پھر کیا کہ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم نے اس سے قبل کسی کو پکارا ہی نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو ان کو اپنے آپ کو کیسے جھٹلا رہے ہیں۔ دنیا میں شرک کرتے رہے، آج خود اپنے فعل کا انکار کر رہے ہیں، اور یا پھر یہاں اقرار کیا کہ ہم سے گم ہو گئے، اور پھر نفی کر دی کہ ہمارے تو کوئی شریک تھے ہی نہیں، اپنی بات کو خود کاٹا، اپنی بات کی خود نفی کی، خود اپنی تکذیب کر رہے ہیں۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کافروں کو، جن کے اندر عناد ہو، حسد اور بغض ہو، جو نہ ماننے کا تہیہ کر چکے ہوں، اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ان کی ایک سوچ قائم نہیں رہتی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تمہاری یہ باتیں اول فول اور تمہاری یہ وعیدیں، سزائیں، سنگلوں میں جکڑے جائیں گے، گلوں میں طوق ہوں گے، گرم پانی میں پھینک دیے جائیں گے، جہنم میں جلائے جائیں گے۔ کیوں؟ ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض، اس وجہ سے جو تم خوش ہوتے تھے زمین میں بغیر الحق، ناحق، یعنی انبیاء کی تکذیب کر کے خوش ہوتے تھے، نبی کو چھٹلا کر اپنی باتوں پر خوش ہوتے تھے، اور اپنی باتوں کو یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، ان پر اتراتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی ما کنتم تمرحون، اور تم اکڑتے تھے، یہ ساری وعیدیں، سزائیں اور یہ سارے معاملات کہ نبی کی تکذیب کر کے اپنی باتوں پر خوش ہونا اور پھر تکبر کرنا، اترانا اور اکڑنا، یہ اس کی سزا ہے۔ یعنی دو چیزیں، ایک فرح اور ایک مرح۔ فرح کا معنی ناخوشی، ناحق خوشی، ایک خوشی حق پر ہوتی ہے اور ایک خوشی باطل پر ہوتی ہے۔ تم باطل پر خوش تھے اور پھر یہ خوشی تمہیں آگے بڑھاتے بڑھاتے تکبر پر لے گئی۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور جو تم اکڑتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ اور واقعتاً جب بندہ ناحق پر چلے گا، ناحق پر ایمان لائے گا اور اپنے معاملات کو صحیح قرار دے گا، تو اس کے اندر کبر اور غرور پیدا ہوگا۔ تو کفار کی یہ سزا، دو اسباب اس کے، نبی کی باتوں کا انکار کر کے نبی کی باتوں کے مقابلے میں اپنی بات پر خوش ہونا، حالانکہ بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ مثلا نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم نہیں مان رہی، حتیٰ کہ سفینہ نوح تیار ہوا، اپنے بیٹے کو دعوت، یا بنی ارکب معنا، بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ۔ یہ سوار ہونے کی دعوت دینا یہ دین کی دعوت تھی۔ سوار آج وہ ہوگا جو دائرہ ایمان میں داخل ہوگا، جو کشتی نوح سے باہر ہے وہ کافر مانا جائے گا، کافر قرار دیا جائے گا۔ تو بیٹے نے اپنے باپ اور نبی کی بات کے مقابلے میں جو کج حجتی پیش کی اور اس پر خوش ہو رہا ہے کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، میں وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا
اگر پانی آ بھی گیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی مجھے بچائے گی. یہ ہے نبی کی دعوت کے مقابلے میں اپنی عقل کی بات اور اس پر اترانا اور خوش ہونا کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا, بڑی کمال کی بات کر دی. پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ فکان من المغرقین, غرق ہو گیا, تہس نہس ہو گیا. اب قیامت کی سزا الگ ہے. نبی کی دعوت کیا تھی؟ کشتی میں آ جاؤ. کشتی میں سوار ہونے والے مومن ہوں گے, بچ جائیں گے, ان کے لیے عافیت ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بھی تم بحث و تمہیز کرو گے, کٹ حجتی پیش کرو گے, اس پر اتراؤ گے, خوش ہوگے, وہ تمہاری بربادی کا پیغام ہے. اور یہاں بھی یہی معاملہ, جو تم کو سزا دی گئی یا قیامت کے دن دی جائے گی, کس چیز کا نتیجہ ہے؟ بما کنتم تفرحون فی الارض, جو تم زمین میں خوش ہوتے تھے نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی حجت کو پیش کر کے خوش ہونا. اور وہ بما کنتم تمرحون, اور جو تم اتراتے تھے ہم نے بڑا تیر مار دی, بڑی کمال کی بات کر دی. اور واقعتاً جب حق کا انکار کرو گے تو یہ بات کبر تک جائے گی. یہ کبر اس کا سبب ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الکبر بطر الحق, اصل تکبر حق کا انکار کرنا ہے. حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دے, اصل تکبر ہے. تو تم نے اسی طرح حق کا انکار کر کے اور نبی کی باتوں کے مقابلے میں اپنی باتوں کو پیش کر کے خوش بھی ہوتے تھے, اتراتے بھی تھے اور کبر کا مظاہرہ کرتے تھے. سزا واضح ہو گئی. اب کیا ہے؟ ادخلوا باب جہنم, جاؤ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین, برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. وہی تکبر کی بات. تکبر کس چیز پر؟ نبی کی بات کو جھٹلا کر, نبی کی بات کو مان لینا حق اطاعت ہے, حق اتباع ہے, اور نبی کی بات کا انکار کر دینا یہ کبر کا باعث ہے. تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. ادخلوا میں جہنم کا دخول ہے, داخل ہو جاؤ. اور خالدین فیہا, جہنم کا خلود ہے. یہ داخل ہونا چند گھڑیوں دنوں کے لیے نہیں, چند سالوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ کے لیے. اور مسوا ٹھکانہ, برا ٹھکانہ. اب یہ برا ٹھکانہ ہمیشہ کا قائم رہے گا. تو تین چیزیں یہاں پر, دخول, خلود اور مسوا. دخول داخلے کا حکم جہنم میں, اور خلود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور مسوا اب یہ ٹھکانہ بن چکا تمہارا, کبھی اس ٹھکانے سے باہر نہیں نکلو گے. تو کتنی ہیبت ناک سزا ہے. جو گھڑی عذاب سے بھرپور, ایک گھڑی عذاب برداشت نہیں ہوتا. یہاں تو خلود ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اللہ خود اس ٹھکانے کو برا ٹھکانہ کہہ رہا. کتنا برا ہوگا, کتنا ہیبت ناک ہوگا, کتنا تکلیف دہ ہوگا. تو یہ مذموم کبر ہے, یہ جو حق کے مقابلے میں ہو. حق کا انکار کرنا کبر ہے, برا ٹھکانہ ان کا. فاصبر ان وعد اللہ حق, آپ صبر کیجئے, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. کون سا وعدہ ہے جس کے پیچھے ذکر ہو رہا ہے؟ ان رسولوں کی مدد کرنا اور جھٹلانے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانا. وعدہ حق ہے, اپنے انجام کو پہنچیں گے, عذاب کا مزہ چکھیں گے. آپ صبر کیجئے. اب دو صورتیں ہیں, یا تو اللہ رب العزت آپ کو وہ عذاب دکھا دے, یا پھر قیامت کے دن دکھائے گا ضرور. آپ صبر کیجئے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, بس یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو, نوری ارا یوری سے
جمع متکلم کا صیغہ، یا تو ہم دکھا دیں گے کا ضمیر مخاطب آپ کو، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیا دکھا دیں گے؟ بعض الذی نعدہم، کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ نری کے دو مفعول، ایک کا ضمیر مخاطب اور ایک بعد الذی، یہ ترکیب اضافی، ترکیب اضافت، تو یہ جملہ مفعول ہے، یہ مرکب اضافی۔ تو ہم یا تو دکھا دیں گے آپ کو کچھ حصہ، بعد الذی، کچھ وہ، نعدہم، جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یعنی عذاب کا، اس کی جھلک آپ کو دنیا میں دکھا دیں۔ اللہ نے کچھ دکھا بھی دی، جنگ بدر والے دن کتنا ان کو طاقت کا غرور تھا، طاقت کا نشہ تھا، ابو جہل تک کو، سارے صنادید قریش موجود ہیں، اور کیسی ہزیمت ہوئی ان کو، 70 صنادید قتل ہو گئے، 70 قید ہو گئے، زخمی سارے ہوئے۔ یہ عذاب کی جھلک ہے ایک، مارنے والے نہتے مسلمان، تعداد کی قلت، تیاری کی قلت، اسلحے کی قلت، سواریوں کی قلت، اور تمہارے پاس سب کچھ تھا، ساز و سامان بھی تھا، تعداد بھی تھی، سواریاں تھیں، جنگ کی استعداد بھی تھی، مگر اس مٹھی بھر جتھے نے تمہارے غرور کو خاک سے ملا دیا۔ اللہ نے دکھایا، یہ ایک جھلک تھی، اور آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو آپ صبر کیجئے، ہمارے وعدے سارے سچے ہیں، یا تم دکھا دیں گے آپ کو کچھ حصہ عذاب کا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور نتوفینک، یا آپ کو اٹھا لیں گے، فإلینا یرجعون، بس وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے، آپ کو اٹھا لیا جائے گا جب آپ کا وقت پورا ہوگا، اور یہ لوگ ہم سے بھاگ نہیں سکیں گے، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، ہمارے قابو میں ہوں گے۔ پھر اس دن جو عذاب کا نشانہ بنے گے آپ دیکھیں گے، تو آپ صبر کیجئے، عذاب ان کو ضرور ملے گا، چاہے ہم دنیا میں دے دیں، اس کی جھلک آپ کو دکھا دیں، ورنہ قیامت کا دن ہوگا، یہ مریں گے، ہماری طرف آئیں گے، ہمارے عذاب کے لپیٹے میں آئیں گے، اور یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات پر پریشان ہوتے تھے، کیونکہ کفار کا تقاضا تھا کوئی نشانیاں دکھاؤ، کوئی نشانیاں دکھاؤ۔ چاند کے 2 ٹکڑے نشانی دکھائی بھی آغاز نبوت میں، پھر بھی نہیں مانے، اوپر چڑھو، خالی ہاتھ جاؤ، ہمارے سامنے نیچے آؤ، کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو، پھر ایمان لائیں گے۔ یہ گھر چاندی اور سونے کے بنا دو، نہریں جاری کر دو، فلاں فلاں یہ کام کر دو، تب مانیں گے۔ اب اللہ کے نبی کو ان کی قدرت نہیں ہے، جو بھی انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں، مگر اللہ کے امر سے، نبی کو اس میں کوئی اختیار نہیں کسی بھی معجزے کے اظہار کا۔ اب یہ چیز ایک پریشانی کا باعث کہ کفار تقاضے کرتے ان معجزات کے، فلاں کام کر کے دکھاؤ، فلاں کام کر کے دکھاؤ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق، لقد 2 تاکیدیں جمع ہوں گی، لام حرف تاکید اور قد حرف تحقیق۔ جب 2 تاکیدیں جمع ہوں تو وہاں قسم کا زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے، ان کی تعداد بیان نہیں کی گئی، کوئی احادیث اگر پیش کرتے ہیں ساری ضعیف ہیں، بہت سے رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے آپ پر بیان کر دیا، جن کا ہم نے آپ کو بتا دیا،
ان کے نام بتا دیے، ان کے واقعات بتا دیے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا. کچھ کا حال بتا دیا اور کچھ کا تذکرہ کر دیا، اور کچھ انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا، کچھ انبیاء کے احوال بیان نہیں کیے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے لائق نہیں تھا، نہ اس کی قدرت میں نہ اس کی طاقت میں، کہ اپنے تصرف سے کوئی نشانی لائے. تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہاں آپ سے قبل انبیاء کی جماعتیں گزری ہیں، ان میں سے کسی نبی کے طاقت میں نہیں تھا، بس میں نہیں تھا کہ کوئی نشانی لے کر آئیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. نشانی کا اظہار اللہ کے اذن سے ہوتا تھا، کسی نبی کے اختیار میں نہیں تھا. نبی اپنے معجزے کو جانتا تک نہیں ہے، معجزے کے اظہار کی طاقت نہیں رکھتا، بعض اوقات معجزے کو پہچانتا تک نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا لاٹھی پھینکو، جب وہ سانپ بن کے ڈر کے بھاگ گئے، ان معجزے کا علم ہی نہیں. اللہ کا امر، پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھوں بڑے معجزات ظاہر ہوئے، ہاتھوں کو ڈبوتے خشک چشمے اور کنویں بھر جاتے، سینکڑوں لوگ سیراب ہو جاتے، مگر آپ کی قدرت میں نہیں تھا. گھر میں بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں کہ مشکیزیں اٹھا اٹھا کر یہ کمروں میں گٹھے پڑ گئے، تھک جاتی ہوں، کو غلام دے دیجئے. آپ نے غلام نہیں دیا، وظیفہ بتا دیا، رات کو جب بستر پر جاؤ تو یہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر یہ 3 سے بار پڑھ لیا کرو، تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی. اللہ کے نبی یہ فرما دیتے فاطمہ تم بھولی ہوئی ہو، میں انگلیاں ڈبو دوں کنویں بھر جاتے ہیں، تم مشکیزیں کیوں لے کر جاتی ہو؟ گھر لے آیا کرو، میں ہاتھ ڈبو دیا کروں گا مشکیزہ بھر جائے گا. نہیں، نبی کو اختیار ہی نہیں، نبی کو علم ہی نہیں. یہ معجزات جو بھی ہوتے ہیں اللہ کے امر سے ہوتے ہیں. تو میں آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی معجزہ نہیں، کوئی نشانی نہیں ہے. آپ سے قبل بھی بڑے انبیاء گزرے، ان میں سے کسی نبی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لا سکے، دکھا سکے. الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ید بیضاء، عیسیٰ علیہ السلام کا مریضوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اللہ کے امر سے. اپنا ان پاس کوئی تصرف نہیں تھا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ پھونک مارنا بھی ان کے اختیار میں نہیں تھا، پھونک مارنا بھی اللہ کے امر سے تھا. کسی مریض کو پھونک مارنا، کسی کوڑ زدہ کو پھونک مارنا، وہ پھونک مارنا بھی اللہ کے امر سے تھا، اور پھونک سے شفا دینا بھی اللہ کے امر سے تھا. تو آپ سے قبل انبیاء گزرے، کچھ کے واقعات آپ کو بتا دیے، کچھ کے نہیں بتائے. ان میں سے کسی نبی کے اختیار میں کوئی نشانی نہیں تھی کہ وہ نشانی لا سکے، قوم کے سامنے پیش کر سکے. الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن اور اس کے امر سے. فاذا جاء امر اللہ قضی بالحق، جب اللہ کا امر آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، جب اللہ کا امر آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا. فعل ماضی کا صیغہ. یعنی قوموں کا معجزات کا مطالبہ کرنا اور اسی اساس پر نبوت کا انکار کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کا جب امر آیا ان قوموں کے لیے تو فیصلہ کر دیا گیا. وہ فیصلہ کیا ہے؟ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. پھر وہاں یہ اس وقت وہ لوگ مبتل
باطل کی پیروی کرنے والے خسارے اور نقصان میں جھونک دیے گئے، ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں تھا، ہلاکت ان کی یقینی ہو گئی، گھاٹے اور خسارے میں وہ گھر گئے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ نبی کی بات نہ ماننا اور کٹ حجتی کے لیے انبیاء سے نشانیاں پیش کرنے کا مطالبہ کرنا، نبی کا اعلان کرنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کی وحی پیش کرنے والا ہوں، یہ کافی ہونا چاہیے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو نشانیاں دی اور قوموں نے نہیں مانا، تکذیب کی، عناد کیا۔ پھر اللہ کے فیصلے حق ہیں، وہ حق فیصلے ہوئے، اور یہ مبتل جو ہیں باطل پرست لوگ خسارے اور گھاٹے کا شکار ہو گئے دنیا میں، اور قیامت کے دن میں شکار ہوں گے جب اللہ کے عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ ہر حال میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور ایک بندے کی عافیت کا سامان یہی ہے کہ نبی کی بات کو مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں لے کر آئے، وہ ہم میں چھوڑ گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہوگے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جو دو چیزیں چھوڑ کر گئے انتہائی واضح اور روشن، فرمایا کہ جو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکتکم البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، بالکل روشن راستہ جس کی رات اور دن برابر، نور ہی نور، لقد جاءکم من اللہ نور، نور ہے، ابہام نام کی کوئی چیز نہیں، اندھیرا نام کی کوئی چیز نہیں، بالکل واضح۔ تو عافیت کا راستہ اس کو قبول کرنا ہے، انکار کرو گے تو سابقہ اقوام کے انجام ہم نے سن لیے، اور قیامت کا عذاب علیم اس کی وعیدیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے، اللہ رب العزت ہمیں نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر گمراہی سے بچائے، ہر شر سے بچائے، ان بندوں میں شامل فرما لے جو اس کے مقربین ہدایت یافتہ ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔